مذہبی عشق ساگر دیش بھکتی میں لپت ہونے کے ساتھ ساتھ سلمیٰ سے پیار میں بھی بہت تھا۔ وہ دوسری طرف مذہب اور خاندان کی اچھی پکڑ رکھنے والے ظفر علی عرف جیفری صاحب کی بیٹی سلمیٰ آج ڈرتے چھپتے ہوئے اپنے گھر سے دور ساگر سے ملنے کے لیے اپنی اور گھر کی مان مریادہ سب بھول کر پیدل ٹوٹے پھوٹے راستے سے چلی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی سوچ میں پڑی تھی کہ اگر کہیں کمبخت کا مارا دیش بھکتی کے جنون میں پھنس کر کسی آندولن یا کسی اسمبلی کا حصہ بننے چلا گیا تو اگر ایسا ہوا تو میں ماری جاؤں گی، اوپر سے ابو جان کی خبر ہو گئی تو میں گھر سے باہر گئی ہوں تو ابو جان ہماری جان قتل عام کر ڈالیں گے، اللہ کرے وہ ہم سے ملنے کی خاطر آ ہی جائے۔ ساگر آج ملنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کل شام سلمیٰ کا خط ملا۔ اسے سلمیٰ کو ملنے کے لیے اتاولی ہو رہی تھی۔ آج کل اس کے پاس زیادہ سمے نہیں ہو پا رہا تھا۔ دیش کی آزادی سمبندھت کاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ اس کا شوق تھا، بلکہ دیش کے ناگرک ہونے کے ناطے اپنا کرتویہ سمجھتا تھا۔ ساگر اس سمے نامی نیتا نہرو، سردار پٹیل کو اپنا آدرش مانتا تھا اور خود میں ان کی چھوی دیکھتا تھا۔ ساگر اور سلمیٰ اکثر ایک پرانی حویلی کے ٹوٹے کھنڈر کے پاس ملا کرتے تھے۔ آج بھی سلمیٰ اسی جگہ پر ملنے کے لیے خط لکھا تھا۔ ساگر پیڑ کی اوٹ میں کھڑا تھا اور انتظار کر رہا تھا۔ اسے پیچھے سے کسی آنے کی آہٹ سنائی دی، پرنتو اس نے پستول نکالی، تیزی سے پیچھے کی اور گھومتے ہوئے اپنی پستول کو سامنے سے تان دی۔ آمنے سامنے پستول کے لیے کھڑے ساگر کو دیکھ سلمیٰ اتنا ڈر گئی کہ اس کا بدن پسینے سے تربتر ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اوہ سلمیٰ، تم تھی! ایک آواز دے سکتی تھی، اگر ایک سیکنڈ بھی بیت جاتی تو انرتھ ہو جاتا میرے ہاتھوں سے۔ اپنی پستول کو اپنی کمر میں رکھتے ہوئے ساگر نے سلمیٰ کو اپنے سینے کے پاس اپنی مضبوط باہوں میں بھینچ لیا۔ سلمیٰ اتنی تیز ڈر گئی تھی، اس بات کا اندازہ اس کی سانسیں، اس کے دھڑکتے ہوئے سینے کی رفتار سے پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ سلمیٰ ساگر کے سینے سے بھی تو ضرور تھی، لیکن اس کا ڈر ابھی بھی اس کے ذہن میں تھا۔ رہ رہ کر بات اس کے دل میں آ رہی تھی، کہیں میں نے آج ایسے ماحول میں ساگر سے ملنے آنے کی غلطی تو نہیں کر دی، جب دیش ہندو اور مسلم دھرم کے نام سے بٹوارا چل رہا ہے، دونوں سمدائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ کہیں ساگر اپنی محبت سے پرے اپنے دھرم کے آگے مان اپنے برادری کے لوگوں کو ساتھ نہیں دے رہا، کہیں میرا پیار جھوٹا نہیں ثابت کرنے والا، کہیں میری محبت کی ہتیا کرنے والا ہے۔ نہیں نہیں، میری محبت پر نہیں پورا یقین ہے، کم سے کم وہ ایسا تو نہیں کر سکتا، پھر چاہے میری محبت اپنائے یا نہیں۔ انہی سوالوں کے ساتھ سلمیٰ خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اب ساگر سے الگ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ ساگر سلمیٰ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تم اتنا ڈر کہ ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پا رہی ہو؟ سلمیٰ ایک لمبی سانس لی اور بغاوت بھرے تیور میں کہا، ہم نے اپنی محبت سے پہلے کبھی اس طرح نقاب پوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے ہمیشہ ان ہاتھوں کو ریشمی بالوں کے لیے سگندھت پشپوں کا گجرا دیکھا تھا، پھر پریم پرتیک لال رنگ کا گلاب۔ ساگر اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکان لاتے ہوئے کہا، اتنی ناراضگی، گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، ساتھ ہی ایک بات بتا دوں، دیکھ ابھی حالات، انہیں دیکھ کر ہمیں سب لینا پڑے گا۔ جب تم آئی ہو ہمیں لگا کوئی ہمارا ورودھی آیا، پھر اوسربازی میں 100 پستول نکالنی پڑی۔ سلمیٰ نے پھر ناراضگی میں کہا، یہاں ہم نے ملنے آئے تھے یا پھر کسی جنگ کا اعلان کرنے آئے تھے؟ ساگر سلمیٰ میری جان سمجھنے کی کوشش کرو، حالات بدتر سے بدتر ہو رہے، آزادی ملنے کی تاریخ گھوشنا ہو چکی ہے، کل شام کو ہی ہمارے محلے میں بغاوت ہو گئی تھی، انگریزی حکومت نے پورے محلے میں نظر بند ہونے کی صلاح دی ہے اور جو بھی باہر گھومتا پایا گیا اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دینے کی دھمکی دی گئی ہے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں مان رہے، ایک دوسرے کا سر قلم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ہائے اللہ، تو پھر کیوں باہر نکل کر آئے ہو؟ اپنی جان کیوں جوخم میں ڈال رہے ہو؟ سلمیٰ نے چنتا ویکت۔ ساگر نے پھر سلمیٰ کے گلے لگائے اور کہا، تمہارے لیے اگر میں آتا تو بھی گھر میں جی نہ لگتا، جب تم اس بھیانک سمے میں میرے لیے یہاں آ سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ سلمیٰ نے کہا، ابو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے ملک پاکستان جانا پڑے گا۔ سلمیٰ کی بات سن کر ساگر دکھی سور میں بولا، تم یہیں رک جانا، پر کیسے؟ تمہارے گھر والے ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ سلمیٰ نے کہا۔ اب ساگر کچھ نہیں کہا، بس ایک درشن ماتر بن کر سلمیٰ کو نہارتا رہا۔ سلمیٰ نے پھر کہا، ہم اس لیے رسک لے سکتے تم سے ملنے آئے تھے، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری ملاقات بن جائے۔ ساگر نے کہا، سلمیٰ بھگوان کے لیے تم ایسی بات نہ بولو، چاہے حالات جو بھی بنے ہم ایسے ملتے رہیں گے، اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ سلمیٰ نے پوچھا، منزل؟ ساگر نے کہا، شادی۔ سلمیٰ نے کہا، یہ شاید ممکن نہ ہو، امی ابو شادی کے لیے بالکل بھی نہیں اجازت دیں گے۔ ساگر نے بھولے پن سے پوچھا، تو کیا ہماری چاہتیں یوں ہی ادھوری ہی رہ جائیں گی؟
दोनों गले लग गए, आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी सलमा अलग होते हुए बोली, मुझे लग रहा है इधर अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हमें जाना पड़ेगा। सागर ने आगे जाकर देखा, सच में बहुत से उपद्रवी लोग आसपास मंच मार रहे हैं। सागर को भी लगा कि हम लोगों को यहाँ एक साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। अगर इन लोगों को भनक हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहे तो यहीं सर कलम कर दिए जाएंगे। अपनी बातें अधूरी छोड़ के सागर ने सलमा को छुपते छुपाते हुए उस खंडर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकाल दिया, उसे घर की ओर रवाना कर दिया। जाते जाते सलमा की आंखों में आंसू, उन आंसुओं में बहुत सारे प्रश्न झलक रहे थे, साथ ही आगे न मिल पाने की आशंका भी दिख रही थी। उसे इस बात का डर न था कि अब्बू घर के दरवाजे पर गंडासे लिए खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसे डर था कि कहीं लोग सागर और मुझे मिलता देखकर कोई नुकसान ना पहुंचा दे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्लीज़ आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है।